یہ کہانی ہے ایک ایسے گھرانے کی جو کسی قصبے، کسی گاؤں، کسی شہر میں ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے نیکی کی، کامیابی کی اور حسد اور جلن کے زہر کی، جو رشتے توڑ دیتا ہے، دل جلا دیتا ہے اور آخرکار سب کچھ کھا جاتا ہے۔ ایک باپ، رحمت خان، ایک معمولی سرکاری ملازم، بیوی سادہ، باپردہ، صابرہ خاتون اور 2 بچے، حمزہ اور مریم۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی دوڑ میں آگے نہیں تھے، لیکن دل کے سکون میں سب سے آگے تھے۔ حمزہ بچپن سے ہی خاص تھا، ذہین، بااخلاق، شکر گزار۔ بچپن سے ماں باپ نے تربیت کے ساتھ قرآن بھی سکھایا اور دنیا کے ہنر بھی۔ مریم حیا کی چلتی پھرتی تصویر، تعلیم میں تیز، اخلاق میں نرمی اور دل میں سب کے لیے دعا۔ وقت گزرتا گیا اور جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں وہ پھل ضرور دیتا ہے۔ حمزہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا ہے، ایک بڑی کمپنی میں جاب ملتی ہے۔ محنت، خلوص، صلاحیت، جلد ہی ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جہاں پھول کھلتا ہے وہاں کانٹے بھی چبھتے ہیں، جہاں روشنی پھیلتی ہے وہاں سائے بھی گہرے ہوتے ہیں۔ حمزہ کے کولیگز، وہی لوگ جن کے ساتھ وہ روز چائے کی میز پر بیٹھتا، جن کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، خوشی بانٹتا، مشورے لیتا، مشورے دیتا، یہ صرف کولیگز نہیں تھے، حمزہ ان کو دوست سمجھتا تھا، مخلص، قریب، ہمدرد۔ جب اسے ترقی ملی، جب پہلی بار تنخواہ بڑھی، جب کسی پروجیکٹ میں اسے لیڈ بنایا گیا، تو اس نے یہی سب اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا۔ الحمدللہ، اللہ نے کرم کیا، یار تم سب کی دعائیں کام آئیں، مجھے جو ملا ہے وہ آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھتا رہا کہ یہ لوگ اس کی خوشی سے خوش ہوں گے، اسے سراہیں گے، دعائیں دیں گے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ سامنے مسکراہٹ، پیٹھ پیچھے زہر۔ ان کے چہروں پر مبارکباد تھی، لیکن دل میں حسد کا الاؤ سلگ رہا تھا، جیسے ہر کامیابی ان کے اندر کی کمزوریوں کو ننگا کر رہی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسی کے دوست چپکے کمپنی ہیڈ کے دل میں اس کے خلاف زہر گھولنے لگے۔ اب یہ زہر اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام پر فخر کرتا تھا، وہی لوگ اس کے پروجیکٹس کو مشکوک نظر سے دیکھنے لگے۔ ہر کام پر سوال، ہر میٹنگ میں سرد مہری، ہر تعریف پر خاموشی۔ حمزہ، جو ایک روشن ستارہ تھا، رفتہ رفتہ ایک ایسی دھند میں گم ہونے لگا جہاں نہ منزل نظر آتی تھی نہ ساتھی۔ چند دنوں بعد حمزہ کو دفتر میں چکر آنے لگے، دل گھبرانے لگا، نیند غائب، بھوک مفقود، لفظ بکھرنے لگے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر کہا، یہ صرف جسمانی نہیں، ذہنی اور روحانی تھکن ہے۔ آپ کا بیٹا شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے۔ اگر بروقت مدد نہ ملی تو اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے، اور ایسے لوگ اکثر خودکشی جیسے انتہائی قدم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حمزہ، جس کی مسکراہٹ دفتر کی رونق تھی، اب خود کو آئینے میں دیکھنے سے کتراتا ہے۔ اس کے خواب جیسے کسی نے چرا لیے ہوں، جیسے اس کی روشنی پر سیاہ چادر ڈال دی گئی ہو۔ یہ حسد تھا، ایک ایسا زہر جو خاموشی سے پھیلتا ہے، چہرے پر خوشی مگر دل میں آگ چھوڑ جاتا ہے۔ یہی وہ آگ ہے جو نہ صرف حمزہ کی ترقی کو جلا گئی، بلکہ اس کے اعتماد، ذہنی سکون اور اندر کی روشنی کو بھی۔ مریم، وہ لڑکی جس کے انداز میں وقار، لباس میں سلیقہ اور چہرے پر پاکیزگی تھی۔ اس کی گفتگو میں نرمی، بات چیت میں تہذیب اور طرز عمل میں شائستگی جھلکتی تھی۔ وہ جہاں جاتی لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہو جاتے۔ کوئی کہتا، کیا باوقار بیٹی ہے، کوئی کہتا، ایسی لڑکیاں آج کل کم ہی ہوتی ہیں۔ گھر کی تربیت نے اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دی تھیں جو صرف کتابوں سے نہیں آتی، بلکہ ماں کی دعاؤں، باپ کی توجہ اور اندر کے اخلاص سے جنم لیتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے لوگ تعریف کرنے لگے، ویسے ویسے کچھ خواتین اور لڑکیاں، خصوصاً قریبی رشتہ دار، اس سے جلنے لگیں۔ محفلوں میں خاموش نظروں سے تولنا، تنہائی میں مذاق اڑانا اور پیٹھ پیچھے جملے کسنا
ये सब आम होने लगा। फिर एक और मरहला आया। मरियम के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। तालीम याफ्ता, बाइखलाक और नेक घराने उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन ये बाज रिश्तेदार औरतों और उनकी बेटियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जो खुद अपने लिए ऐसे रिश्तों की मुतमन्नी थीं, अब मरियम को निशाना बनाने लगी। कोई उसके किरदार पर सवाल उठाता, कोई खानदानी साजिश चलाता, तो कोई झूठा वाकया बनाकर रिश्ता तोड़वा देता। रिश्ते आते, लोग देखने आते, घर बैठक होती, बातें होती, मगर फिर कभी कोई जवाब न आता, न हाँ न ना, बस खामोशी। कोई सबूत नहीं, कोई खुला इल्जाम नहीं, बस हसद की आंधी जो खामोशी से रिश्ते उड़ा ले जाती। रफ्ता रफ्ता मरियम खुद को गैरों से नहीं, अपनों से अजनबी महसूस करने लगी। जिस्मानी तौर पर तो वो ठीक थी, मगर दिल से टूटने लगी। खाना कम, नींद कम, मुस्कुराहट खामोश और चेहरा मांद पड़ने लगा। रफ्ता रफ्ता रिश्ते आना बंद हो गए। वो जहनी मरीज बनती गई। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, जज्बाती थकन है, मगर असल जहर तो वो नज़र थी जो उसे अपनी महफिलों में तन्हा कर गई थी। ये हसद की वो आग थी जो हुस्न, शराफत और वकार तक को जलाकर राख कर देती है। कभी कभी दिल जख्मी होता है, मगर जख्म दिखाई नहीं देते। आंखें बेसबब भीगने लगती हैं और हर काम जैसे उलझने लगता है, गोया कोई नजर ना आने वाली रुकावट जो इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे रोक रही हो। ऐसा ही कुछ मरियम और हमजा के साथ हो रहा था। ये दोनों बच्चे जो पहले खुश मिजाज, हंसने बोलने वाले और जिंदगी से भरपूर थे, अचानक खामोश हो गए। न दिल लगा, न सुकून रहा। नींद कम हो गई, मिजाज में बेचैनी आ गई और चेहरों से रोशनी जैसे छिन गई हो। वालदैन की परेशानी बढ़ने लगी। कोशिश की, दवाएं ली, मशवरे लिए, मगर सुकून फिर भी वापस न आया। एक दिन वो एक नेक आलिम दीन के पास पहुंचे। दिल की हालत बयान की, बच्चों के मिजाज और घर की कैफियत का अहवाल सुनाया। आलिम दीन ने खामोशी से सुना, फिर आहिस्तगी से कहा, आपके बच्चों पर नजर लग चुकी है। ये कोई आम बात नहीं। हसद की नजर एक खामोश जहर है। ऐसी नजर जो रूह को थका देती है, चेहरे की रौनक छीन लेती है और दिल को उदास कर देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर से आगे बढ़ सकती तो वो नजर होती। उन्होंने फिर सादा मगर पुरअसर तरीका बताया। हर नमाज के बाद मरियम और हमजा पर सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ के दम करें, रोजाना बिला नागा। इन्हें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की तलकीन करें, कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं और दिल से दुआ मांगे। ये आयात अल्लाह की तरफ से हिफाजती कला हैं। जब इंसान अल्लाह से रुजू करता है तो वो उसे हर शर से बचाता है। उस दिन से घर में रूहानी माहौल बनने लगा। माँ बच्चों पर दम करती, बाप दुआ के लिए हाथ उठाता और बच्चे दिल से नमाज और कुरान की तरफ लौट आए। कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा कि जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। नींद वापस आने लगी, दिलों में नरमी महसूस हुई और जो बोझ हर वक्त महसूस होता था वो हल्का हो गया। रफ्ता रफ्ता उनके चेहरों की मांद पड़ी चमक दोबारा लौटने लगी। उनकी बातों में जिंदगी और उनके कामों में बरकत महसूस होने लगी। जो मंसूबे रुके हुए थे, जो कोशिशें बेअसर लगती थीं, वो सब जैसे फल देने लगी। हसद करने वालों की नजरों का असर अल्लाह की किताब की बरकत से टूट चुका था और सूरतुल फलक और सूरतुल नास की आयात उनके लिए ऐसे हिसार बन चुकी थीं जो हर दिन हर रात उनकी हिफाजत कर रहा था। ये बच्चे जो कभी मायूसी की धुंध में खो चुके थे, अब फिर से तरक्की के सफर पर गामजन थे, मगर इस बार सिर्फ अपनी कोशिश पर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और कुरान की रोशनी के सहारे पर। क्योंकि ये सिर्फ चंद आयात नहीं थी, ये कुरान की बरकत थी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये दुआ की तासीर थी। ये सिर्फ अमल का नतीजा नहीं, ये ईमान का इनाम था। ये वो रोशनी थी जो हर अंधेरे को चीर कर दिल को सुकून दे, रूह को जख्मों से आजाद करे
اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آئے۔ اے حسد کرنے والو، ذرا ٹھہرو، ایک لمحے کو خود سے سوال کرو، آخر کیوں تمہیں دوسروں کی خوشی چبھتی ہے؟ کیوں کسی کی ترقی تمہیں بے چین کر دیتی ہے؟ کیوں کسی کے چہرے کا سکون تمہارے دل میں طوفان اٹھا دیتا ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو یہ سب کچھ خوشیاں، کامیابیاں، عزتیں، سکون، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ یہ دنیا نہ تمہاری ہے نہ میری، یہ اللہ کی زمین ہے اور وہی اپنے بندوں کو بانٹتا ہے جیسا چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ پھر تم کون ہو جو اس کی تقسیم سے ناراض ہو؟ کیا تم رب کی رضا میں دخل دینا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کے فیصلوں کو اپنی نظر سے تولتے ہو؟ یاد رکھو، حسد کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا، نہ کسی کی نعمت کم ہوتی ہے نہ رزق رکتا ہے، نقصان صرف تمہارا ہوتا ہے، تمہارا دل جلتا ہے، تمہاری روح میں سکون رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری نیکیاں راکھ بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچو، جو نیکیاں تم نے برسوں میں کمائیں، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، وہ سب جل گئیں صرف اس لیے کہ تم کسی اور کی کامیابی کو جلن سے دیکھتے رہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے سکے، کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر، کبھی عزت دے کر دیکھتا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا غرور، اور کبھی محرومی دے کر دیکھتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا شکوہ۔ یہ جو تم دوسروں کے نصیب پر حسد کرتے ہو، شاید وہ نعمت اس کے لیے ایک کڑی آزمائش ہو، اور شاید تمہاری محرومی تمہارے لیے رب کی رحمت ہو۔ تو حسد کیوں؟ اللہ کی رضا پر راضی کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی تقسیم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہیں کچھ کم ملا ہے تو صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے تو شکر کرو، کیونکہ یہ بھی تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ یاد رکھو، رب کبھی کسی کو بھولتا نہیں، بس وہ ہر چیز کو اپنے وقت پر دیتا ہے، اپنے طریقے سے اور بہترین انداز میں۔ بس تم کسی کے نصیب پر جلنے کے بجائے اپنے نصیب کے لیے جھک جاؤ، کیونکہ جو سر جھکتا ہے وہ کبھی خالی نہیں اٹھتا۔ اور اگر تمہارا دل بے چین رہنے لگا ہو، زندگی بوجھ لگنے لگی ہو، ہر خوشی دھند میں چھپ گئی ہو، غم بادلوں کی طرح چھا جائیں اور تم یہ سمجھ نہ سکو کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو سنو، لوگوں کی طرف مت دیکھو، جواب ان کے پاس نہیں ہے، تمہارا سکون اللہ کے پاس ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارے دل کے حال کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ اسی رب نے تمہیں بتایا ہے کیسے بچنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آیات صرف تلاوت کے لیے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نورانی ڈھال ہیں جو تمہیں ہر حسد، نظر بد اور اندر کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر زہریلی چیز اور ہر نقصان دہ نظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب دل تھک جائے، جب آنکھیں آنسو روک نہ پائیں، جب کوئی سہارا دکھائی نہ دے، تو اللہ کے ان الفاظ کو سینے سے لگا لو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو اے سننے والے، اگر تم دل کی گھٹن، آنکھوں کی نمی اور روح کی تھکن سے گزر رہے ہو تو یاد رکھو، تم تنہا نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ بس اپنے دل کو صاف رکھ، اپنی نگاہ کو حسد سے بچا، اپنی زبان کو دعا میں مشغول رکھ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آ، کیونکہ روشنی ہمیشہ اندھیرے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور اللہ کی پناہ ہر نظر بد، ہر حسد، ہر وسوسے سے بڑھ کر مضبوط ہے۔